السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو سناؤں گی ناول انتظار اظہار کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ اسٹریچر پر رکھے خون سے لت پت وجود آخری سانسیں لے رہے تھے۔ وہ ایک وارڈ بوائے کو تقریباً دھکا دیتی اسے پیچھے کر کے اسٹریچر کے قریب آئی، آنکھیں زور سے بھینجی۔ میم سرجری کرنی پڑے گی، ایک ڈاکٹر نے کہا۔ سدرا نے اس ڈاکٹر کو دیکھا، زاریان کے کان کے قریب جھکی۔ اللہ کے حکم سے تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی، ایک عزم سے کہا اور اس سے پیچھے ہوئی۔ آپ انہیں لے کر جائیں، کہتی وہ اب آمنہ کی طرف مڑی۔ عائشہ، اس کا کیس ہے یہ، لیکن وہ تو آج ہی ایک ہفتے کی چھٹی پر ملتان اپنے گھر گئی تھی۔ یہ عائشہ کا کیس تھا، ایک ڈاکٹر نے کہا۔ عائشہ کا کیس ہے، بھاڑ میں گیا کیس۔ اگر عائشہ مر جائے تو کیا یہ بھی مر جائے؟ وہ چلائی تھی، وہ بھول گئی تھی کہ وہ غصے اور جذبات میں کیا بول رہی ہے۔ سدرا ریلیکس یار، ہم دیکھ رہے ہیں، تم پریشان نہ ہو، ختیجہ نے کہا۔ وہ مزید کچھ کہتی کہ آمنہ کو آپریشن تھیٹر لے گئے تھے۔ تم مت جاؤ سدرا، اسے زاریان کی طرف جاتا دیکھ کر ختیجہ نے منع کیا۔ اگر آج اپنے محرم کا علاج نہیں کر سکی تو لعنت پڑے میری ساری پڑھائی کو، وہ کہتی چلی گئی۔ لیب کوٹ پہنا، گلوز پہنے، ماسک پہنا، آنکھیں ایک بار زور سے بھینجی۔ درود شریف پڑھا، اے میرے رب میری مدد فرما۔ وہ سرجری کرتی تھی دن میں تقریباً 2-3-4 بار، بے شمار، مگر یہ پہلی سرجری تھی جس میں وہ سب کچھ بھول گئی تھی۔ سدرا آپ جائیں، ڈاکٹر اسد نے کہا۔ نو سر، آپ کر لیں گی؟ انہوں نے تصدیق کی۔ جی، وہ محض اتنا ہی بولی۔ اس کی دائیں بازو کندھا سمیت اور دماغ کی دائیں سائیڈ میں کانچ چبھا ہوا تھا۔ چونکہ وہ گاڑی کا دروازے کا شیشہ ٹوٹ کر اس کا کانچ اسے بہت بری طرح سے چبھا تھا۔ وہ جیسے جیسے اس کے جسم سے کانچ کے ٹکڑے نکال رہی تھی ویسے ویسے ہی یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے جسم سے روح نکل رہی ہو۔ اس کا درد اسے اپنے سارے وجود میں محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جیسے ہی ایک کانچ کا ٹکڑا جسم سے نکالتی ساتھ ہی سے پیار دیتی۔ اس کا یہ عمل وہاں موجود سینئر جونیئر تمام ڈاکٹروں کو شاکڈ کر رہا تھا۔ مسلسل 2 گھنٹے اس کی سرجری کرتے رہنے کے بعد اب اسے ICU میں شفٹ کر دیا تھا۔ سانس لینا آج محال تھا، آنکھیں پچھلے 2 گھنٹوں سے 1 سیکنڈ کے لیے بھی خشک نہیں ہوئی تھیں۔ وہ دروازہ دھکیلتی اندر آئی تھی۔ سدرا کانگریچولیشن، ختیجہ نے اسے کہا اور ایک ننھا سا وجود اس کی باہوں میں دیا۔ ایک نظر ختیجہ کو دیکھا اور اگلی ہی نظر اس نے اپنی باہوں میں موجود اس ننھے سے وجود کو دیکھا۔ رحمت زیر لب رہتی، وہ جھک کر اس کی پیشانی پر پیار کر رہی تھی۔ زاریان خان کو اللہ نے رحمت سے نوازا تھا۔ جب دعائیں کاملِ ایمان سے کی جائیں تو کن فیکون میں دیر نہیں لگتی۔ ایک آنسو ٹوٹ کر گال پر بہہ گیا۔ وہ اب چلتی چلتی آمنہ کی جانب آئی۔ وہ اس کے قریب آئی ہی تھی کہ باہوں میں موجود ننھے وجود نے رونا شروع کر دیا تھا۔ سدرا نے اس کے گال پر لب رکھے، نرمی سے چوما۔ وہ زاریان خان کی بیٹی تھی، اس کی مانگی گئی رحمت۔ وہ زاریاب خان جتنی عزیز تھی۔ پاس کھڑی نرس کو بچی پکڑائی، وجود ایک بار کانپا تھا۔ آئی ایم سوری سدرا، ہم نے بہت کوشش کی ماں کی جان بچائی جائے، مگر شاید اس بچی کی سانسیں تھیں اور ماں کی نہیں۔ پاس کھڑی ختیجہ نے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جیسے ایک جھٹکے سے سدرا نے جھٹکا تھا۔ آمنہ کے چہرے کے اوپر سے سفید چادر ہٹائی۔ وہ آنکھیں موندے ہوئی تھی۔ آمنہ، ممنائی ہوئی آواز میں کہا۔ گال تھپکائے، مگر جواب خاموشی تھی، گہری خاموشی۔ آمنہ، آنکھیں کھولو یار۔ آنسو کسی لڑکی کی طرح گال پر بہہ رہے تھے۔ یہ کیا ہو گیا تھا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے اللہ؟ وہ روتی چلی گئی۔ ختیجہ نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ آمنہ آمنہ اٹھو، میں زاریان کو کیا کہوں گی؟ اس کے بیڈ کو تھامتی ہوئی وہ بولی۔ ختیجہ کو محسوس ہوا جیسے سدرا بھی اپنا آپ کھو رہی ہے۔ اسے بہت مشکل بازوؤں سے پکڑ کے باہر لے کر آئی۔ آج دوپٹہ سر پر نہیں تھا، آج دوپٹہ گلے میں پڑا تھا۔ آج سدرا امین خود سے ہاری تھی۔ باہر پہلے سے ہی فاطمہ، اشال، حاشر، اسفندیار خان موجود تھے۔ انہیں کس نے اطلاع دی تھی کچھ خبر نہ تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے بس فاطمی کے گلے لگ گئی تھی اور پھر روتی چلی گئی۔ اتنا روئی کہ آنسو بھی خشک ہونے لگے۔ انہیں بتا دیا تھا آمنہ کی وفات کا۔ سب ایک جیسی ہی کیفیت میں تھے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اتنا اچانک ہوا تھا۔ آمنہ خان چلی گئی تھی، وہ مختصر سی حیات لے کر آئی تھی۔
اس مختصر سی حیات میں وہ بہت سے دلوں میں اپنا نام چھوڑ گئی تھی۔ اشال کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کس کا غم بنائے، بھابھی کے جانے کا یا پھر بھائی کے ہوش میں نہ آنے کا۔ ایک ٹرانس سی کیفیت میں مبتلا تھی۔ میرا کندھا چوک گیا ہے، جوان اولاد کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر زمین کے سپرد کرنا۔ یا اللہ! آج پہلی بار حاشر نے اپنے باپ کی آواز میں نمی محسوس کی تھی۔ وہ عصمت یار خان تھے جو رلاتے تھے مگر روتے نہیں تھے، لیکن آج اپنی بیٹی کی موت پر وہ ٹوٹ گئے تھے، بکھر گئے تھے۔ بڑی بہن ماں جیسی ہوتی ہے، مگر حاشر خان کے لیے آمنہ خان، اس کی گہری دوستی بہت گہری، ہر راز زندگی کا جب تک آمنہ خان کو نہ بتایا جائے تو وہ شاید سکون نہیں کرتا تھا۔ بچپن سے آج تک ہر بات، شاید وہ بات بھی جو کبھی کسی سے نہ شیئر کی ہو، وہ بھی آمنہ کو معلوم تھی۔ آمنہ خان حاشر خان کے کئی رازوں کی محافظ تھی، اور آج یہ محافظ اسے تنہا چھوڑ گئی تھی۔ وہ کسی کی زندگی کا اہم حصہ تو نہیں تھی، وہ تو بس مختصر سا ایک لمحہ تھی جو آج ختم ہو گیا تھا۔ اس کی ڈیڈ باڈی کو گھر لے گئے تھے، زاریان کے ہوش میں آنے کے لیے بہت انتظار کیا، 3 گھنٹے 4 گھنٹے، مگر وہ ہوش میں نہیں آیا تھا۔ اس کے دماغ پر گہری چوٹ آئی تھی اور ڈیڈ باڈی کا حالت ایسی نہ تھی کہ اسے زیادہ دیر رکھا جا سکتا۔ اور پھر آمنہ خان کو زاریان خان کا کندھا بھی نصیب نہیں ہوا، اسے زاریان خان کا آخری دیدار بھی نہیں کرنے دیا گیا۔ زاریان خان نے اپنی شریک حیات کو آخری نظر بھی نہیں دیکھا۔ آج اس کی شریک حیات کو زمین کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ وہ اس کی جھولی میں رحمت رکھ کر خود بہت بہت دور چلی گئی تھی، اتنی دور کہ کبھی واپسی کا راستہ نہیں تھا۔ تم کہانی کا مختصر حصہ تھی جو تا حیات دل میں مقید رہو گی۔ آپی کچھ کھا لو۔ ایک دن مکمل ہو گیا تھا زاریان کو بے ہوشی میں، اور اگلے 5 گھنٹوں میں ہوش آنا اس کے لیے معجزہ تھا۔ دماغی زخم بہت گہرے تھے۔ نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، میرے بس میں ہوتا تو اس کے بغیر خود پر سانس بھی حرام کر دیتی، اور تم کچھ کھانے کا کہہ رہی ہو، لیکن آپی تمہارے کچھ نہ کھانے سے تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اس کے بغیر جینا چاہتا ہی کون ہے؟ گردن جھکائی۔ آپی یقین رکھو یار، بھائی ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیسے یقین کروں فاطمہ، کیسے؟ میں ڈاکٹر ہوں، میں جانتی ہوں اس کے جینے کے چانسز 5% ہیں، شاید اس سے بھی کم۔ وہ مر جائے گا ویسے ہی جیسے بابا مر گئے تھے، ویسے ہی جیسے ماما مر گئی تھی، ویسے ہی جیسے آمنہ مر گئی۔ میرا ایک اور دل کا ٹکڑا مر جائے گا۔ وہ جذبات سے کہتی، پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آپی ایسے مت کرو۔ اسے اپنے ساتھ لگایا۔ فاطمہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ ایسا؟ آزمائش ہے آپی، آزمائش میں صبر کرتے ہیں۔ صبر کی آخری حدیں بھی پار کر آئی تھی۔ فاطمہ نے اسے پیار کیا، سب بہتر ہوگا۔ جواباً وہ خاموش رہی۔ وہ عشق محرم تھا، وہ اس کا محافظ دل تھا، وہ حیات کا تسکین حیات تھا، وہ قلب راحت تھا، مگر عشق کے ساتھ ساتھ وہ درد عشق بھی تھا۔ 24 گھنٹے ہونے والے تھے، سٹرامین پر آرام تھا، سکون کا سانس۔ وہ ہر سانس کے ساتھ اس کی سانس کی دعائیں مانگتی تھی۔ دل تھا کہ کہیں بہت دور رہ گیا تھا، آنکھیں جیسے روشنی کھو رہی ہوں۔ وہ بار بار اس کے پاس جاتی، اسے دیکھتی، پھر اس پر اللہ کا کلام پھونکتی۔ آج اسے اپنا ڈاکٹر ہونا ایک نعمت لگ رہا تھا۔ اگر وہ ڈاکٹر نہ ہوتی تو کوئی بھی اسے ICU میں نہ آنے دیتا، اور اگر 10 منٹ بعد آنکھیں اسے نہ دیکھیں تو یوں محسوس ہونے لگتا جیسے بینائی کھو رہی ہو۔ میم، آپ کے ہسبینڈ کی ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو رہی ہے، پھولتی سانس کے ساتھ ایک نرس نے اسے بتایا، جو فاطمہ کے کندھے پر سر رکھے آنسو بہا رہی تھی۔ اس نرس کی بات سنتی وہ فوراً سے کرسی سے اٹھی اور ICU کی طرف بھاگی تھی۔ پیچھے فاطمہ بھی کرسی سے اٹھی تھی، مگر کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ ICU میں ڈاکٹرز کے علاوہ کسی کو بھی جانے نہیں دیتے تھے۔ وہ واپس سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ نہ جانے گھر کا کیا حال ہوگا۔ 2 دن سے لگاتار یہیں تھی۔ بہن کا دکھ ہی ایسا تھا کہ اسے اکیلا چھوڑ کر جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ وہ اس کے پاس آئی، اس کی تو واقعی ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو رہی تھی۔ سدرا آگے بڑھی، زخموں سے چور چہرہ، ماتھے پر بندھی سفید پٹی، غرض وہ چکنا چور ہوا تھا۔ اس کے عین دل کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ زاریان آہستہ پکارا، جواب گہری خاموشی تھی۔ ایک بار پھر آنسو پلکوں کی باڑ توڑتے گال پر بہنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ پلکیں چپکا رہا تھا، دائیں ہاتھ میں حرکت ہو رہی تھی۔ سٹرا نے اس کے حرکت کرتے ہاتھ پر اپنے لب رکھے۔ زاریان، خدا کا واسطہ ہے، ہوش میں آ جاؤ، جذبات سے چور لہجے میں کہا۔ آمنہ! وہ بہت آہستہ سے لفظوں کو توڑ توڑ کر ادا کر رہا تھا۔ وہ آمنہ کو پکار رہا تھا، یہی بات سدرا کو دل میں چبھی تھی۔ آنکھیں زور سے بھینچی۔ زاریان میری جان، آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو، دیکھو پلیز۔
اس کے زخمی چہرے کو نرمی سے چھوتی وہ منتیں کر رہی تھی۔ آنکھوں پر بہت بوجھ سا محسوس ہو رہا تھا، کانوں میں بس ایک ہی آواز گونج رہی تھی، خان ہم آج بہت خوش ہیں۔ کسی نے بہت خوشی سے کہا تھا۔ آنکھوں میں برسی تیز بارش، گاڑی کے سامنے آتی گاڑی، اس کو بچانا، اپنی گاڑی کا کہیں کسی چیز کے ساتھ ٹکرانا، چیخ کی آواز، اور پھر سب رک گیا۔ آمنہ، وہ کہتے ایک دم سے آنکھیں کھول چکا تھا۔ شکر الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ پاک شکر الحمدللہ۔ اس کی کھولی آنکھیں سدرا کو ایک نئی زندگی بخش چکی تھی۔ وہ بھول گئی تھی کہ اس کے سینے میں کتنی چوٹیں آئی ہیں، بس اسے بھی وہ چاہیے تھا۔ اپنا سر اس کے سینے پر رکھا، وہ کچھ نہ بولی، بس روتی رہی۔ زاریان خان نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، مگر درد کی ایک شدید لہر سارے وجود میں پھیلی۔ اس کے سینے سے سر اٹھایا، اس کے ہاتھ باری باری چومے۔ تم نے آج سدرا امین کو سدرا امین لوٹا دی، کہتی وہ اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ وہ کچھ بولنا چاہتا تھا، وہ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر درد کی لہریں سارے وجود میں پھیل چکی تھیں۔ جسم کی اندرونی چوٹیں ظاہری چوٹ سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہیں، اور آج زاریان خان اندرونی چوٹوں سے چکنا چور تھا۔ وہ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھی رہی، اسے محسوس کرتی رہی۔ سدرا آمنہ کہاں ہے؟ نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، یوں محسوس ہوا جیسے پہلی بار اس کی زبان سے اپنا نام سن رہی ہو۔ وہ یہیں ہے۔ نظریں جھکائی، وہ جانتی تھی ابھی اس کی کنڈیشن ایسی نہیں تھی جو یہ خبر اسے بتائی جائے۔ اس کی بائیں بازو بالکل صحیح سلامت تھی، کوئی خراش، کوئی زخم نہیں ہوا تھا۔ اس کے بیڈ کے قریب پڑی چیئر پر بیٹھی، اپنا سر اس کے بازو پر رکھا، آنکھیں موند لی۔ زاریان، شاید کسی نے بھی اتنی محبت کسی سے نہیں کی ہوگی جتنی میں تم سے کرتی ہوں، کم از کم مجھ سے تو کسی نے بھی نہیں کی اتنی گہری محبت جتنی گہری محبت میں تم سے کرتی ہوں۔ کمرے کا دروازہ دھکیلا، ہاتھ میں پکڑے فیڈر کو ہلاتی وہ بیڈ کے قریب آئی، ننھے وجود کو اپنی باہوں میں بھرا۔ میری گڑیا، کہتی اس کی گڑیا کی پیشانی پر لب رکھے، پھر اسے دودھ پلایا۔ اشال بچی کو گھر لے آئی تھی، مہمانوں کو بھی دیکھنا، بچی کو بھی سنبھالنا، اور زاریان کی بے ہوشی۔ اس وقت جو حالت اس کی تھی وہ ناقابل بیان تھی۔ اس سب میں وہ واقعی حاشر کو بھول گئی تھی۔ وہ بھول گئی تھی کہ کوئی شخص ایسا بھی ہے جس نے آج رازوں کا خزانہ کھو دیا ہے۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھا اپنے دائیں ہاتھ سے مسلسل اپنا سر دبا رہا تھا۔ شاید اس کے سر میں درد تھا، وہ یہی اندازہ لگا سکتی تھی۔ بچی کو دودھ پلا کر اسے ایک بار پھر سے پیار کیا۔ وہ اس کے بھائی کی بیٹی تھی، اس بھائی کی بیٹی جس نے اس کی پرورش بھی باپ بن کر کی تھی۔ دل ہر لمحے ہر سیکنڈ یہی خواہش کر رہتے ہیں کہ وہ بس اٹھ کر اس کے پاس پہنچ جائے، مگر وقت، حالات، مجبوریاں انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہیں۔ اشال خان کی بھی مجبوریوں نے اسے صبر سکھا دیا تھا۔ وہ صبر کا کڑوا گھونٹ پی کر ضبط کیے ہوئے تھی، ورنہ اشال خان ہو اور اس کا بھائی ہسپتال میں موجود اور وہ گھر میں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ مگر آج حالات ہی ایسے بنے ہوئے تھے کہ ضبط کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر اس کے قریب صوفے پر بیٹھی، اس کا ہاتھ پکڑ کر پیشانی سے ہٹایا، پھر اس کا سر اپنی کندھے پر رکھا اور آہستہ آہستہ سے سر دبانا شروع کیا۔ حاشر بس خاموشی سے اس کی یہ سب کارروائی دیکھ رہا تھا، اور اب اس کے کندھے پر سر رکھ کر وہ آنکھیں موند چکا تھا۔ میں معذرت کرتی ہوں حاشر، میں آپ کے درد میں آپ کا سکون نہیں بن سکی۔ آرام آرام سے اس کا سر دباتی ہوئی وہ شرمندگی سے بولی۔ معذرت میں کرتا ہوں اشال کہ آج آپ میری خاطر یہاں موجود ہیں، ورنہ اصولاً آپ کو اپنے بھائی کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ اس کے کندھے پر سے سر اٹھایا۔ میرا دل بھائی کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا ہے، مگر میں آپ کے لیے نہیں یہاں موجود، میں صرف اپنی گڑیا کے لیے یہاں موجود ہوں۔ میں اپنی گڑیا کو یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ وہ بیڈ کی طرف اشارہ کرتی ہوئی بولی، جہاں وہ ننھا سا وجود دنیا سے بے خبر نیند کی گہری وادیوں میں تھا۔ عاشر نے بیڈ کی جانب دیکھا، جہاں جب سے وہ پیدا ہوئی تھی بس ایک بار ہی اٹھایا تھا، وہ بھی اذان دینے کے لیے، پھر ہوش ہی کہاں رہا تھا کسی کا دنیا کا۔ وہ صوفے سے اٹھا اور بیڈ پر بیٹھا، بچی کو گود میں اٹھایا، گال چومے، آمنہ کی باتیں، عادتیں، سب یاد آیا۔ یہ میری جان ہے اشال، یہ میری رازوں کی آخری نشانی ہے، یہ میرے بھائی کی رحمت ہے، یہ میری بہت پیاری سی چھوٹی سی جان ہے۔ وہ بھی اس کے پاس بیڈ پر بیٹھی۔ حاشر کچھ کہنے ہی والا تھا جب صوفے پر پڑا اس کا موبائل بجا۔ میں لا کر دیتی ہوں، اشال نے کہا، اور اس صوفے پر سے اس کا موبائل اٹھا کر دیا۔ ڈاکٹر اسد کی کال تھی، اس نے ہی خبر دی تھی کہ زاریان کو ہوش آ گیا ہے۔ شکر الحمدللہ، اشال نے کہا۔ آنسو بے اختیار بہنا شروع ہو گئے تھے۔ ہم بچی کو یہیں مورے کے پاس چھوڑ جاتے ہیں، ایمان اور مورے دیکھ لیں گے، حاشر نے کہا۔ ساتھ لے چلتے ہیں نا، بھائی بھی مل لیں گے۔ اس کا دل نہیں مان رہا تھا۔ اشال، زاریان شاید کل تک ڈسچارج ہو جائے، پھر اس کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ وہ زیادہ بات کر سکیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم بچی کو گھر چھوڑ جاتے ہیں۔ جواباً وہ بس نظریں جھکا گئی۔ اشال، مورے اور ایمان بھی اس کی خوش لگتی ہیں، یاد ہے نا؟ اس کی جھکی نظروں کو دیکھتا ہوا وہ بولا۔
نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ نانی اور خالہ ہیں، بلکہ سبھی ہیں یہاں، دیکھ لیں گے سب۔ اچھا صحیح ہے، وہ بہت برے دل سے یہ کہہ رہی تھی۔ اوکے آپ ابایا پہنے، میں موری کو بتا کر آتا ہوں۔ وہ بچی کو اٹھاتا ہوا بولا۔ اشال نے حاشر کی باہوں میں موجود اس ننھی سی جان کے گال پر پیار کیا۔ میں باہر ہی ویٹ کر رہا ہوں، کہتا اس کی پیشانی پر پیار کیا، پھر دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ کمرہ اس وقت اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ دن کے تقریباً 2 بجے کا وقت تھا۔ ہسپتال سے وہ اور حیا صاحب کچھ دیر پہلے ہی آئے تھے اور اب نورین بیگم گئی تھیں۔ ساری رات جاگنے کے باعث نیند اس قدر طاری ہوئی تھی کہ ہوش ہی نہ رہا کہ کون کمرے میں آیا اور کب آیا۔ کندھے سے بیگ اتار کر صوفے پر رکھا حیرت ہے آئی وہ گہرے اندھیرے میں سوئی ہوئی تھی۔ مرتضیٰ نے سوچا اور اس کے بیڈ کے قریب آیا۔ اس کے تکیوں کو سینے سے لگائے بلینکٹ مکمل خود پر اوڑھے وہ گہری نیند میں تھی۔ اسے دیکھ کر قلبی راحت محسوس ہوئی تھی۔ وہ سوتی ہوئی اچھی لگتی تھی۔ بند آنکھوں پر گہرے سیاہ رنگ کی پلکیں، اس کی پلکیں زیادہ بڑی نہیں تھی مگر وہ سیاہ تھی، بے حد گہری سیاہ رنگ تھا اور آگے سے مڑی ہوئی تھی۔ آج اس کی آنکھوں پر پیار آیا، جھک کر بھاری بھاری اس کی آنکھوں کو چوما۔ اسے حیا صاحب نے بتایا تھا کہ وہ اور نور ساری رات ہسپتال رہے تھے، اس لیے اب وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہے۔ اسے اٹھانا مناسب نہ لگا، اس لیے اٹھایا نہیں۔ وہ اب اسے پیار کر کے پیچھے ہو رہا تھا۔ آہستہ سے آنکھیں کھولی اور بغیر کچھ کہے اس کا ہاتھ پکڑا۔ یوں اچانک ہاتھ پکڑنے پر اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ جو مکمل آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی، وہ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ جواباً وہ اس کا ہاتھ پکڑے ہی بیڈ سے اٹھی۔ آپ سب کچھ بھول کر آئے ہیں واپس؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ نہ جانے کس چیز کا شکوہ کر رہی تھی۔ میں کچھ نہیں بھولا میری جان، آپ سکون سے سوئی ہوئی تھی اس لیے ڈسٹرب نہیں کیا، کہتا ہے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ آج آپ کی مشک تو میں کل کائنات کی مشک میں سے بھی پہچان سکتی ہوں۔ اس کے گرد بازوؤں سے گھیرا تنگ کرتی ہوئی وہ بولی۔ جواباً اس نے اس کی پیشانی پر پیار کیا۔ بس یہ کبھی نہیں بھولنا، نور نے کہا اور اس سے الگ ہوئی۔ آپ کو لگ رہا تھا کہ میں یہ بھول گیا ہوں؟ مرتضیٰ نے پوچھا، گردن جھکائی۔ یہ کبھی نہیں بھول سکتا یار، ایک بار پھر سے اسی مقام پر لب رکھے۔ وہ مسکرائی۔ آپ بھول سکتے بھی نہیں ہیں؟ بالکل جی، نہیں بھول سکتے۔ فی الحال آپ جلدی سے میرے کپڑے نکالیں، میں فریش ہونے جا رہا ہوں، پھر ہسپتال بھی جانا ہے۔ اس کے گال چومتا ہوا بولا۔ آج ساریان بھائی گھر ہی آ جائیں گے، وہیں چلے جائیں گے شام تک، دیکھتے ہیں۔ وہ کہتا واش روم چلا گیا۔ مجال ہے جو کبھی بات کلیئر کر جائیں۔ وہ منہ میں بڑبڑاتی الماری میں سے اس کے کپڑے نکالنے لگی تھی۔ فریش ہو کر نماز پڑھ کر کھانا وغیرہ کھا کر اتنا وقت ہو گیا تھا کہ شام ہو گئی تھی اور ہسپتال فون کرنے پر معلوم ہوا کہ زاریان کو گھر لے کر جا رہے ہیں۔ سرا ہم نے کو ڈسچارج کیا ہے۔ اس کے ہاتھ سے دوائی لیتا وہ اس کا پوچھ رہا تھا۔ دوائی لو بتاتی ہوئے اسے پانی پکڑاتی ہوئی وہ بولی۔ اس نے اسے دیکھا اور پھر دوائی کھائی۔ وہ ابھی گھر آیا تھا، ابھی تو اپنی بیٹی کو بھی نہیں اٹھایا تھا، میں بچی کو لے کر آئی۔ اس کی دوائیاں سائڈ پر رکھتی وہ عجلت میں کہتی باہر نکل گئی۔ زاریان نے بند دروازے کو دیکھا جو بھی بند ہوا تھا، آنکھیں موندی۔ وہ ویسے ہی آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد دروازہ کھلا اور وہ اندر آئی۔ اس کی باہوں میں موجود ننھے سے وجود کو دیکھ کر وہ تکلیف کے باوجود مسکرا گیا تھا۔ دایاں ہاتھ اور بازو شدید زخمی تھے، اس لیے بائیں ہاتھ سے ہی بچی کو اٹھایا۔ مسکراہٹ گہری ہوتی گئی، بچی کی پیشانی پر پیار دیا۔ اس نے رحمت کی طلب کی تھی، وہ ہر دعا میں رحمت کی طلب کرتا تھا اور آج اللہ نے اس کی ساری دعاؤں پر کن فرما دیا تھا اور اسے ایک رحمت سے نوازا تھا۔ خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ کس پر گئی تھی؟ تھوڑی تھوڑی سی ہی زاریان پر بس، اور آمنہ پر بس آنکھیں ملتی تھیں۔ بیٹیاں اکثر باپ کی طرح ہوتی ہیں، شکل و صورت، عادت، جذبات، سب کچھ ہی زیادہ تر بیٹیاں اپنے باپ سے ہی لیتی ہیں۔ تمہیں اللہ نے واقعی رحمت سے نوازا ہے، سدرا نے کہا۔ مجھے یقین تھا، بغیر سدرا کو دیکھے ہی کہا۔ وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ مجھے تو چھک جاؤ گے۔ اسے کافی دیر سے ایک ہی بازو پر بچی کو اٹھائے دیکھ کر سدرا نے کہا، بیٹیاں بھاری کہاں ہوتی ہیں سدرا؟ اب نظریں اٹھا کر اسے بھی دیکھا۔ جانتی ہوں، مگر پھر بھی دو، یہی تمہارے پاس لٹا دیتی ہوں۔ یہی لٹا دو، کہتا ہے ایک بار پھر سے پیار دیا۔ سدرا نے بہت آرام سے بچی کو اس کے بالکل قریب کر کے لٹا دیا۔ سدرا، بات کو کب تک گھماؤ گی؟ مجھے بتاؤ آمنہ کہاں ہے؟ اسے واپس سے باہر نکلتا دیکھ کر زاریان نے کہا۔ وہ رکی مگر پیچھے نہیں دیکھا، زور سے آنکھیں بند کی۔ لمبا سا سانس لیا، آج نہیں تو کل معلوم ہوگا ہی۔ پیچھے مڑی، اس کے قریب آئی۔ زاریان پلیز پلیز میری بات کو سننا پلیز، کچھ بولو گی تو سنوں گا نا۔ زاریان آمنہ، لبوں پر کپ کپاہٹ سی ہوئی۔ کیا آمنہ؟ سدرا بولو بھی اب۔ وہ نہیں رہی۔ نظریں جھکا لی۔ وہ کچھ نہ بولا، کچھ بھی نہیں، گہری خاموشی۔ آنکھیں موندی، چہرے پر کچھ گرم سا محسوس ہوا۔ وہ آنسو تھے۔ سدرا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا جو آنکھیں موندے ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر کچھ بہہ رہا تھا، وہ رو رہا تھا۔
وہ رو رہا تھا، یقین کرنا مشکل تھا۔ زاریان آہستہ سے پکارا، جواب کچھ بھی نہ ملا۔ وہ ضبط کر رہا تھا، صبر کا کڑوا ڈھونڈ پی رہا تھا۔ آج اگر ابھی اس وقت اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید اپنا آپ کھو بیٹھا، مگر وہ زاریان خان تھا، صبر کی ساری حدیں اس پر ختم تھی۔ سدرا نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، وہ تب بھی نہ ہلا، آنکھیں اسی طرح موندی ہوئی رہی۔ وہ اسے کیسے سہارا دیتی، کون سے الفاظ سے تسلی دیتی، اس کی شریک حیات، اس کی ہم سفر اسے اکیلا چھوڑ گئی تھی۔ غم ایسا نہیں تھا۔ زاریان اب کی آواز اس کی بھی نم تھی۔ سدرا خدا کے لیے ابھی چلی جاؤ پلیز۔ اس کا لہجہ کیسا تھا یہ سدرا نہیں سمجھ سکی تھی۔ ایک نظر اسے دیکھا، دل میں بہت درد محسوس ہو رہا تھا اسے اس حالت میں دیکھ کر۔ وہ بغیر اسے کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گئے۔ پیچھے وہ بس یہی سوچ رہا تھا کہ آخر سارے غم، دکھ، تکلیف اسی کا مقدر کیوں تھے۔ پہلے ایک ایسی لڑکی کو محبت دل میں ڈالی، وہ مقدر میں نہ تھی، اور پھر ایک ایسی لڑکی کو شریک حیات بنا دیا جسے سوچا تک نہ تھا، اور آج جب وہ لڑکی دل کے قریب ہو ہی رہی تھی کہ دل لرز گیا۔ کیا تھا اس کا مقدر، کیسا تھا یہ نصیب؟ ہر موڑ پر ایک نیا زخم۔ فاتی، فاتی، اس کی گود میں چڑھ کر بیٹھتے اذلان نے چہک کر کہا۔ پچھلے 2 دن سے وہ اس کی نظروں سے اچھل رہی تھی۔ کیسا ہے میرے شہزادہ؟ اسے پیار کرتی ہوئی وہ بولی۔ ٹھیک، اتنے پیارے انداز میں اس نے کہا تھا کہ فاطمہ کو بے اختیار اس پر بے حد پیار آیا۔ دادو کہاں ہیں؟ فاطمہ نے صفیہ بیگم کو پوچھا جو نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ نماز پڑھ رہی ہیں۔ اچھا، اذلان بیٹا پانی لا دو، صاحب نے کہا۔ وہ اکثر جب باہر سے آتا تو اذلان ہی اسے پانی لا کر دیتا تھا۔ وہ فاطمہ کی گود سے اٹھا اور کچن میں رکھے جگ سے پانی ڈال کر اسے لا کر دیا۔ جزاک اللہ، پانی پی کر صاحب نے کہا۔ فاتی کو بھی لا کر دو۔ نہیں نہیں، میں خود لے لوں گی، اسے اچھا نہیں لگتا۔ میں لا کر دیتا ہوں، مجھے زیادہ نیکیاں ملیں گی، وہ کہتا واپس سے کچن میں چلا گیا اور اسے پانی لا کر دیا۔ فاطمہ نے اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس تھاما اور اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں پر پیار کیا۔ آپ کے لیے چائے بناؤں؟ فاطمہ نے صاحب سے پوچھا۔ نہیں، آپ آرام کر لیں، تک گئی ہوں گی۔ وہ منع کرتا صوفے سے اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ پیچھے فاطمہ نے اذلان سے باتیں وغیرہ کی اور کچھ دیر بعد وہ بھی آرام کرنے کی غرض سے اذلان کے پاس اسی کے کمرے میں سو گئی۔ تھکاوٹ اتنی تھی کہ تکیے پر سر رکھتے ساتھ ہی سکون ملا اور سو گئی۔ کمرے میں اس وقت گہری خاموشی تھی۔ دونوں صفوف نے جیسے قسم کھائی ہو کہ پہلے دوسرا بات شروع کرے گا۔ آخر مرتضیٰ نے پہل کی۔ FIR درج کروائی ہے؟ نہیں، زاریان نے کہا۔ کروانی چاہیے نا۔ اس کی بات سن کر وہ بولا، غلطی کسی کی بھی نہیں ہے، بارش کی وجہ سے ہوا ہے یہ سب۔ اچھا، آپ کیسے فیل کر رہے ہو؟ پتہ نہیں، بس سانس چل رہی ہے۔ وہ شرمندگی سے نظریں جھکا گیا۔ میں بہت شرمندہ ہوں زاریان کہ تمہارے مشکل وقت میں تمہارے ساتھ نہیں تھا، مگر یقین کرو میں بہت مجبور ہو گیا تھا۔ میں سمجھ سکتا ہوں۔ مجھے بہت افسوس ہوا آمنہ کے بارے میں سن کر، اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے۔ اس نے آمنہ کی تعزیت کی۔ جواباً وہ کچھ نہ بولا۔ میں اس کو اٹھا سکتا ہوں؟ اس کے برابر میں رکھے ننھے وجود کی طرف اشارہ کیا۔ ضرور، زاریان نے اجازت دی۔ مرتضیٰ نے آگے بڑھ کر بچی کو باہوں میں لیا، اس کی پیشانی پر پیار کیا۔ وہ زاریان خان کی بیٹی تھی، اس لیے وہ سب کو عزیز تھی۔ تم نے اس کا نام نہیں سوچا؟ نہیں، تو کب سوچو گے؟ تم بتاؤ کیا رکھیں؟ زاریان نے پوچھا۔ جو تمہیں اچھا لگے وہی رکھو، لیکن تم کیا رکھنا چاہو گے؟ تم سدرا سے پوچھو، اپنی بہن سے پوچھو، اور اس بچی کے ننیال والے بھی تو ہیں، خالہ ماموں، ان سے پوچھو نا، مرتضیٰ نے مشورہ دیا۔ جناب زاریان خان، زاریان نے مرتضیٰ کو نام بتائیں۔ اچھا نام ہے، ڈیسنٹ، مگر تم فیملی سے پوچھ لو ایک بار۔ وہ بھینس اتنا ہی بولا۔ کچھ دیر گزری تھی جب سدرا بچی کا فیڈر لے کر آئی تھی اسے دودھ پلانے کے لیے۔ مرتضیٰ نے بچی سدرا کو پکڑائی۔ اوکے زاریان، میں کر لوں گا انشاءاللہ، وہ صوفے سے اٹھتا ہوا بولا۔ رک جاؤ کچھ دیر، کر لوں گا نا۔ اچھا، زاریان نے کہا۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتاؤ۔ نہیں، تمہارا شکریہ۔ اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی تو مجھے ضرور بتانا، اوکے؟ اللہ حافظ۔ اس کے گلے لگ کر کہا۔ اللہ حافظ۔ سدرا کے سر پر دلاسا دیا۔ اگر کچھ چاہیے تو بلا جھجک بتانا، ہر طرح کی مدد کروں گا۔ ضرور، مسکرا کر کہا۔ انسان کا دل کبھی کبھی ایک چھوٹے سے لفظ سے بھی خوش ہو سکتا ہے، اور کبھی کبھی ایک چھوٹے سے لفظ سے ہی ٹوٹ سکتا ہے۔ کسی کے مشکل وقت میں بھی یہ کہہ دینا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اس سے اگلے بندے کی آدھی پریشانی دور ہو سکتی ہے۔ زاریان خان، یہ ہمارا بیٹی کا آخری نشانی ہے۔ ہم اس کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا، ہم اس کی پرورش کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بالکل سامنے صوفے پر بیٹھے اسفن یار خان نے کہا۔ انکل، آپ میرے بڑے ہیں، آپ کی عزت کرتا ہوں، اور سب سے بڑھ کر آپ میری بیوی کے والد ہیں، اس لیے آپ کی زیادہ عزت کرتا ہوں، لیکن جب بات آپ میری بیٹی کی کریں گے نا تو میں سب کچھ بھول بھی سکتا ہوں۔ میں نے جب ایک بار کہہ دیا کہ میں اپنی بیٹی کو کہیں بھی نہیں جانے دے سکتا تو مطلب کہیں بھی نہیں۔ وہ تیسری بار انکار کر چکا تھا، مگر ہمارا خواہش ہے کہ
کہ یہ بچی ننیال میں اچھی لگتی ہے، نہ جانے کہاں سے وہ یہ قانون نکال لائے تھے، لگتی ہوگی مگر زاریان خان کی بیٹی اسی کے پاس اچھی لگتی ہے، ہم اس کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ زاریان باہوں میں اٹھائی بچی کی طرف اشارہ کیا، سدرا زرناب کو لو ان سے۔ ان کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا وہ سدرا کو سخت لہجے میں بولا، اس کے فیڈ کا ٹائم ہے، اس کے رونے سے پہلے ہی دے دو۔ آخری بات نرم لہجے میں کہی۔ وہ کیا کرتی بیچاری بہت بری طرح سے پھنس چکی تھی، ایک طرف باپ کی عمر کے اسفندیار خان جو بچی کی نانا لگتے تھے، اور ایک طرف زاریان خان۔ داجی زاریان صحیح کہہ رہا ہے، زرناب کو یہیں رہنا چاہیے، یہی اس کا اصل گھر ہے، حاشر نے کہا۔ وہ اس وقت سے خاموش بیٹھا تھا، جانتا تھا داجی کا کوئی بھروسہ نہیں، یہی سب کے سامنے یہ عزت کا فلودہ بنا لیتے۔ کون زرناب؟ انہوں نے سوالیہ نگاہوں سے حاشر سے پوچھا۔ یہ بچی زرناب نام رکھا ہے۔ ہاں نا، کس نے رکھا ہے؟ ہم کو نہیں پسند یہ نام، ہم اپنی پسند کا رکھے گا۔ وہ صاف صاف منع کر گئے۔ بیٹھ کر اسے ٹیک لگائے زاریان نے زور سے آنکھیں بھیجی۔ کیا چیز ہیں اس کے سسر، ہر بات پر نس نکالنا، ہر کام میں ٹانگ اڑانا جیسے ان پر فرض ہے۔ اگر ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اسے اچھے سے عقل ٹھکانے لگا دیتا، مگر صرف اور صرف آمنہ کی خاطر وہ ان کی ساری باتیں برداشت کر رہا تھا۔ اشال اور سدرا نے اکٹھے ہی زاریان کو دیکھا تھا، وہ کسی کو بھی نہیں بخشتا تھا، مگر آج صرف اور صرف اپنی بیوی کی خاطر وہ ان کی باتیں سن رہا تھا۔ داجی اچھا خاصا نام تو ہے، حاشر نے اشال کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ تم ہمارا باپ مت بنے، وہ اسے گھور کر کہتے ہی اسے خاموش کروا چکے تھے۔ زاریان خان تم بتائے کہ یہ نام تم نے رکھا ہے کیا؟ آنکھیں کھول کر دیکھا۔ جی، وہ تھک کر بولا۔ اگر تم اجازت دے تو ہم رکھے اپنی بیٹی کا نام۔ وہ کیا کرتا؟ انتہائی بری طرح سے پھنس چکا تھا۔ رکھ لیں، اجازت دے دی۔ اچھا، کیا معنی ہے اس نام کا جو تم نے رکھا ہے؟ خوشبودار درخت کا نام ہے، زاریان نے بتایا۔ اچھا معنی ہے، ہم کو نام اچھا لگا تھا، معنی بھی اچھا ہے، یہی رکھ لیں۔ وہ بچی کو دیکھتے ہوئے بول رہے تھے۔ عجیب ہے یار، زاریان نے دل میں سوچا، یہ ہمارا بیٹی ہے، ہماری آمنہ کا بیٹی، ہمارا جب دل چاہا ہم اس سے ملیں گے، ہم کو تم نہیں روک سکتا، اسفندیار خان نے کہا۔ زاریان کو اب سمجھ میں آیا کہ وہ کیوں یہ سب کر رہے تھے، انہیں ڈر تھا کہ شاید وہ انہیں ان کی نواسی سے نہ ملنے دے۔ انکل زرناب، زاریان خان آپ کی نواسی ہے، اس سے ملنے کے لیے آپ کو حاشر کو اور اس کے ننیحال والوں کو میری اجازت کی بھی ضرورت نہیں، آپ اس کے محرم رشتے ہیں، آپ کو اجازت ہے اس سے ملنے کی، یہ آپ کی بیٹی ہے۔ وہ ان کے دل کے خوف کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ تمہارا شکریہ۔ وہ صوفے سے اٹھے اور سدرا کو بچی پکڑائی۔ اس کو ایک حیادار بیٹی والی پرورش دینا، وہ سدرا سے کہہ رہے تھے۔ حیادار بیٹی کون ہوتی ہے؟ حیادار بیٹی وہ نہیں جانتی تھی۔ ہم جا رہا ہے، پھر آئے گا، اسفندیار خان نے کہا۔ ان کی بات سن کر اشال، سدرا اور حاشر اپنی اپنی جگہ سے اٹھے۔ اشال نے ایک نظر حاشر کو دیکھا، دل نہیں چاہ رہا تھا جانے کو۔ بیٹی تم جائے گا؟ انہوں نے اشال سے پوچھا۔ نہیں داجی، یہ یہیں رہے گی 1-2 دن، اشال کے بجائے حاشر نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہیں رہے۔ وہ آگے بڑھ کر اشال کو پہلے دلاسا دیا، پھر سدرا کو دیا، زاریان سے ملے اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ زاریان، یار داجی کی باتوں کا برا نہیں منانا، حاشر خان نے زاریان سے ملتے ہوئے وہ بولا۔ میں نے ان کا خوف ختم کر دیا ہے، آج کے بعد وہ یہ سب نہیں سوچیں گے اور نہ ہی کہیں گے۔ شکریہ، اپنا خیال رکھنا، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ اللہ حافظ۔ جواباً زاریان نے سر اسبات میں ہلایا۔ اللہ حافظ۔ اشال کے سر پر دلاسا دیا۔ زاریان کا لحاظ کرتے ہوئے وہ اسے صرف دلاسا دے کر ہی باہر نکل گیا۔ آپ کتنے دن کے لیے آئے تھے؟ اسے چائے کا پڑکڑاتی ہوئی نور نے پوچھا۔ آپ کیا چاہتی ہیں، چلا جاؤں واپس؟ اسے دیکھ کر کہا۔ نہیں، میں پوچھ رہی تھی تاکہ پتہ چل سکے کہ اب تک ہواؤں میں اڑنا ہے اور کب پھر منہ کے بل زمین پر گرنا ہے۔ اس کے ساتھ بیٹھتی ہوئی وہ بولی۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر وہ بے اختیار مسکرایا۔ اچھا جی، گمبھیر سے لہجے میں کہتا ہے، اسے پکڑ کر اپنے قریب گیا۔ آپ چلے جاتے ہیں نا، پھر بہت یاد آتے ہیں آپ۔ اس کے سینے پر سر رکھتی ہوئی وہ بولی۔ مرتضیٰ نے محسوس کیا جیسے وہ رونے لگی ہوں۔ اچھا جی، کتنا یاد آتا ہوں؟ چائے کا گھونٹ بھرتا ہوا وہ بولا۔ بہت 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 زیادہ۔ اچھا جی، یہ بتائیں کیوں یاد آتا ہوں؟ وہ اسے مزید تنگ کر رہا تھا۔ آپ کو میں کیوں یاد آتی ہوں؟ اس کے سوال کے جواب کے بجائے اس نے سوال پوچھا۔ کس نے کہا کہ آپ مجھے یاد آتی ہیں؟ کیا میں آپ کو یاد نہیں آتی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ گردن نفی میں ہلائی۔ اس کی بات پر وہ بس اسے گھورتی ہی رہی۔ سیریس مت ہو جانا اب یار۔ اس کی بدلتی نظروں کو دیکھ کر وہ مسکرا کر بولا۔ 1 سال ہونے والا ہے شادی کو، اندازہ ہو گیا کہ آپ نے مجھے تنگ کرنے کا، مجھے چڑھانے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اس لیے اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے ہر سانس کے ساتھ یاد کرتا ہوگا۔ گڈ گرل، بعد ہی صحیح، فائنلی آپ کو عقل آ گئی میرے ساتھ رہ کر۔ اف اف، دیکھنا آپ کے ساتھ رہ کر عقل آئی ہے۔ الحمدللہ، شروع سے ہی بہت ذہین تھی۔ جی جی، وہ مجھے پتہ ہے، آپ مجھ سے
پھر پنگے لے رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں لڑائی کرتی ہوں۔ ابھی ہی تو کسی نے کہا تھا کہ وہ سمجھ گئی ہے مجھے۔ دماغ کی دہی نہ بنایا کریں، اپنے یہ جو لفظوں کی ذہانت بارڈر تک رکھا کریں۔ وہ واقعی اسے اپنی باتوں میں بری طرح سے الجھا دیتا تھا۔ اچھا صحیح ہے، بتائیں نا کب تک کے لیے آئے ہیں؟ وہ واپسی سے اسی بات پر آئی۔ نور حیا لڑکیوں سے ان کی ایج، مردوں سے ان کی سیلری اور فوجیوں سے ان کی چھٹیوں کے بارے میں کبھی نہیں پوچھتی۔ اوہ اچھا، زیادہ فلسفی نہ بنے اور شرافت سے انسانوں کی طرح بنائیں۔ سیریسلی نور حیا، مجھے نہیں پتہ کہ کب جاؤں گا واپس۔ چھٹیاں تو 1 ویک کی ہیں، لیکن کوئی پتہ نہیں، شاید کل ہی چلا جاؤں۔ ویسے ہی کل چلے جائیں، سال بعد آتے ہیں اور 1 دن کے لیے۔ دل کہیں بہت دور ڈر سا گیا تھا اس بات پر بے اختیار مسکرایا۔ وہ اس پر اب اپنا حق جتاتی تھی، یہی بات اسے اب اچھی لگتی تھی۔ کمرے میں ہلکی سے زرناب کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بہت آہستہ سے رو رہی تھی، پچھلے 7 دن کی تھکاوٹ سے چکنا چور وجود لیے وہ دنیا جہاں سے بے خبر سوئی ہوئی تھی۔ زاریان نے ایک نظر سوئی ہوئی سدرا کی طرف دیکھا۔ بیمار وہ تھا، زخم اسے آئے تھے، مگر کمزور وہ ہو گئی تھی۔ ان 7 دنوں میں یہ وہ سدرا رہی ہی نہیں تھی۔ اچھا نہیں لگ رہا تھا اسے اٹھانا، اور پھر جب وہ روتی ہوئی زرناب کو دیکھتا تو دل چاہتا دو لگائے اور اٹھائے کہ اٹھو، میری بیٹی رو رہی ہے۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ زرناب کو دوبارہ سے سلا دے، مگر اسے بھوک لگی تھی۔ ایک طرف 7 دن کی تھکی بیوی کا سکون تھا، تو ایک طرف روتی ہوئی 7 دن کی بیٹی۔ دل و دماغ مسلسل جنگ کر رہی تھی، ایک طرف چاہ کر اٹھائے، پھر جب اسے سکون سے سوئی دیکھ کر یہی دل چاہتا کہ رہنے دے۔ آخر اس باپ اور شوہر کی محبت کی جنگ میں باپ کی محبت جیت گئی تھی۔ اس نے آہستہ سے سدرا کو پکارا، مگر وہ گدھے گھوڑے بیل بکریاں بیچ کر سونے والوں میں سے تھی۔ اسے تو زرناب کی رونے کی آواز نہیں اٹھا سکی، زاریان کی ہلکی سی آواز کہاں اٹھا سکتی۔ سدرا اپنی بار اونچی آواز میں کہا، وہ بدل کر اٹھی تھی، ارد گرد دیکھا، پھر زاریان کی جانب دیکھا۔ کب سے آوازیں دے رہا ہوں یار، زرناب رو رہی ہے۔ زاریان نے کہا، او اللہ سوری۔ جلدی سے کہتی ہوئی روتی ہوئی زرناب کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا۔ اسے شاید بھوک لگی ہے۔ زاریان نے کہا، ہاں اسے بھوک ہی لگی ہے، اسے دیکھنا میں دودھ لاتی ہوں۔ وہ اسے واپس سے زاریان کے قریب لٹاتی ہوئی کہتی دروازے کی جانب گئی۔ دوپٹہ لے کر جاؤ، پیچھے سے کہا۔ وہ واپس بیڈ تک آئی، دوپٹہ لیا بغیر دوپٹے کی جا رہی تھی۔ سوچا کوئی نہیں ہوگا، لیکن وہ زاریان ہی کیا جو اسے بغیر دوپٹے کے کمرے سے باہر نکلنے دے۔ زاریان نے اس کی کمر پر بکھرے بال دیکھے، اسے اس پر ترس آیا اور شرمندگی بھی محسوس ہوئی، مگر مجبوری تھی۔ وہ زرناب کے بارے میں کسی متلازم پر کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ دیر گزری تھی جب وہ دودھ کا فیڈر ہاتھ میں اٹھائے اندر آئی تھی۔ بیڈ پر بیٹھی زرناب کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور اسے دودھ پلانے لگی۔ نیند کی وجہ سے آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ مجھے تو میں پلا دوں گا، تم سو جاؤ۔ زاریان نے اس کی لال ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر کہا، نہیں، وہ بس اتنا ہی بولی، دے دو سدرا۔ زاریان اس کی حالت کو دیکھ رہا تھا جو نیند کی وجہ سے بہت بری ہو رہی تھی۔ میں نہیں دے سکتی۔ جواباً زاریان بس خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ اسے دودھ پلا کر واپس سے اپنے نزدیک رکھا۔ ادھر آؤ۔ زاریان نے اسے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ جی۔ اسے لگا کہ شاید اسے کوئی دوائی چاہیے۔ یہاں آؤ میرے پاس۔ آج ان 7 دنوں میں پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ جب انسان صحیح سلامت ہوتا ہے تو کیسی چیزوں کی خواہش کرتا ہے، مگر صحت کی نہیں کرتا۔ آج وہ اتنا لاچار ہو چکا تھا کہ اسے اپنے قریب نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بغیر اسے کچھ کہے اس کے قریب ہوئی۔ زرناب اب سو چکی تھی۔ زاریان نے اس کے گال پر پیار کیا۔ سدرا کا دل بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ نیند اب اڑ چکی تھی، آنکھیں مکمل کھل چکی تھی۔ زاریان اب اس کی پیشانی چوم رہا تھا۔ بے شک زرناب میرے لیے اللہ کی طرف سے بھیجی گئی بہت بڑی رحمت ہے، مگر سدرا زاریان خان بھی میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اسے دیکھتا وہ بولا، دل بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ تمہارا بہت شکریہ سدرا، میری بیٹی کا خیال رکھنا، پھر میری اتنی پرواہ کرنا۔ میں ساری زندگی تمہارا احسان نہیں اتار سکتا۔ زاریان تم بس ٹھیک ہو جاؤ ایک بار، دوبارہ سے ویسے ہی جیسے پہلے تھے۔ مجھے بس کچھ نہیں چاہیے۔ جواباً زاریان نے بس ہلکا سا مسکرایا۔ سدرا اب اس سے پیچھے ہوئی، پھر جھک کر زرناب کی پیشانی پر پیار کیا۔ زرناب، زاریان خان۔ اسے دیکھتی دل میں اس کا نام دہرایا۔ تم خوش قسمت ہو میری بیٹی، جس کا باپ زاریان خان ہے۔ زاریان نے سدرا کو دیکھا جو اب آنکھیں موندے زرناب کو بالکل اپنے ساتھ جوڑے سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ آمنہ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا تھا، وہ اس کی شریک حیات تھی جو تاحیات دل میں رہے گی، مگر سدرا کی جگہ بھی کوئی نہیں لے سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہر عورت کا دل اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ پہلے اپنے شوہر کو بانٹنا، پھر سوگن کی اولاد کو پالنا۔ ہر عورت یہ سب برداشت نہیں کر سکتی، مگر سدرا امین کو زاریان خان سے عشق تھا، اور عشق تو انسان کو فنا کر دینے کا ہنر رکھتا ہے۔